کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اب چاہیے اگر ابھی نہ ملی تو تکلیف کے مارے اس چیز کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ بعد میں ہمیں اس چیز سے نوازے گا تو پہلے جیسے جذبات نہیں رہیں گے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر کے بعد وہ دوبارہ صبر یا اذیت کی کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ اور انسان کی فطرت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی آزما لیا جائے وہ اپنی من پسند چیز کے لیے دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تو ضرور رکھتا ہے، اور کسی چیز کی چاہت اللہ دل سے تب ہی مٹاتا ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہمارا حصہ نہیں ہوتی، ورنہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں اس چیز کی طلب میں مبتلا ضرور رکھتا ہے جس پہ اس نے کن فرمانا ہو۔ دنیا میں دو ہی کام مشکل ہوتے ہیں، پہلا اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا، دوسرا اس چیز کو قبول کرنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے اور ان منصوبوں میں اللہ کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جتنے بھی منصوبے ہیں سب کے سب اس کے کن کے محتاج ہیں، اور تبھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ہم اس کی حکمتیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ کب ہمیں کس کس طریقے سے نوازتا ہے، ہم یہ خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں۔ ہم تو بس تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان تکلیفوں کی بنا پر شکوے کرتے ہیں۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے تو کیا محبت کیا دنیا، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر اس کے فیصلوں پہ ملال کیسا۔ انسانی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ سکون وہیں سے ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، تب ہی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب آس پاس ہو ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو چیزیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں آپ ہی کی بہتری ہوتی ہے، اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا، اور آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس چیز کے چھن جانے میں آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے، پھر آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پر ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا
تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا، پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں فلاں چیز تمہیں فلاں فلاں وقت نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔